الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، خطبہ مسنونہ میں ایک آیت بارہا تلاوت کی جاتی ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگوں، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا فرمایا اور پھر اس ایک نفس سے اس کا جوڑا بھی بنایا، پھر اس جوڑے سے زمین میں مردوں کو عورتوں کو پھیلایا. دنیا کیسے وجود میں آئی یہ چیز اس 1.5 لائن کی آیت میں بتا دی گئی، اور کیسے چلتی رہے گی یہ بھی بتا دی گئی کہ اللہ نے مرد و عورت کا جوڑا بنایا ہے، اس جوڑے کے ذریعے سے یہ زندگی چلتی ہے. اسی لیے انسان کی فطرت میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے سے اپنی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور یہ بات سچ ہے کہ شادی کرنا ہر انسان کی فطرت میں ہے. اس کے بغیر زندگی ہاف یا آف ہے، بلکہ زندگی کا موڈ سائلنس ہوتا ہے، اور شادی کا بندھن یقیناً محبت کے اظہار کا لائسنس ہوتا ہے. ہر انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے دل میں وہ ایموشن ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، میرے نبی خود کہتے تھے حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاء، مجھے میٹھا پسند ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، عورتیں مجھے محبوب ہیں، اپنی جائز بیویاں محبوب ہیں. یہ انسان کی فطرت میں، یہ کوئی آیت کی بات نہیں ہے. اور جب ہم نکاح کرتے ہیں ایک مضبوط وعدہ لیتے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. عورتوں نے تم سے میثاق غلیظ لیا ہے. غلیظ کا مطلب انتہائی زیادہ مضبوط، موٹا، پکا، مضبوط وعدہ تم سے لے لیا ہے. نکاح کے وقت میں جو وعدہ ہوتا ہے کس بات کا وعدہ ہوتا ہے؟ وعدہ یہ ہوتا ہے کہ رکھیں گے تو عزت و آبرو کے ساتھ رکھیں گے، ورنہ معروف طریقے سے احترام سے اپنی زندگی سے ہم تمہیں جدا کر دیں گے.
اس بات کا پختہ وعدہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. اللہ نے اسی وعدے کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. کیسے تم عورتوں کے حقوق، اپنی بیویوں کے حقوق کو پامال کر جاتے ہو جبکہ نکاح کے وقت میں تم نے مضبوط وعدہ لے رکھا ہے. یہ رشتہ بڑا حساس رشتہ ہوتا ہے. اس رشتے میں اگر احساس نہ ہو، ایک دوسرے کے تئیں ایموشن نہ ہو تو یہ رشتہ مردہ ہو جاتا ہے، اس میں جان نہیں رہتی ہے. آپ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو دیکھیں، آپ کی حدیث مبارکہ کو دیکھیں، تو جب آپ نے مردوں کو مخاطب کیا، شوہروں کو مخاطب کیا، تو آپ نے یوں فرمایا، صحیح مسلم کتاب الحج 1218 میں موجود ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ. اے وہ لوگوں جو نکاح کے بندھن میں بندھ چکے ہو، عورتوں کے حوالے سے اللہ سے ڈرتے رہنا. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ. تم نے یوں ہی راستے سے کسی کو اٹھا کر اپنی جیون کا ساتھی نہیں بنایا ہے، اللہ کی امان میں اسے لیا ہے. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. قرآن کی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا ہے، ایجاب و قبول ہوا ہے، اس اللہ کے کلمے کے ذریعے سے تمہارے لیے وہ عورت حلال ہوئی ہے. یہ تماشا نہیں ہے، یہ زندگی کی ایک سچائی ہے جسے قبول کرنا ہوگا. نرم گرم چلتا رہتا ہے لیکن چلتے رہنا چاہیے، یہ ضروری ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو مخاطب کرتے ہیں، عورتوں کی اس کمیونٹی کو مخاطب کرتے ہیں جو شادی کے بندھن میں بندھ چکی ہیں، مسند احمد کے اندر 19003 میں ایک روایت آتی ہے، ایک عورت سے جو بیوی تھی، آپ نے فرمایا فانظری این انت منہ. اے خاتون، اپنی زندگی کو دیکھ، اپنی حیثیت کو دیکھ، تیرا کیا اسٹیٹس ہے تیرے شوہر کی نگاہ میں. فانما هو جنتک ونارک. کیونکہ تیرا ہسبینڈ تیرے لیے ہیون ہے، تیرا شوہر تیرے لیے جنت ہے، اور وہی شوہر تیرے لیے جہنم کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. دونوں طرح کی باتیں آپ نے کی ہیں. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفاداری کی بات آ جاتی ہے تو کچھ یوں فرماتے ہیں، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ 624 میں روایت موجود ہے. آپ نے فرمایا لم یرا للمتحابین مثل النکاح. دنیا میں عشق بازیاں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن پیار، سچی محبت، حقیقی لگاؤ، دل کا جھکاؤ صرف اور صرف نکاح والے رشتے میں پایا جاتا ہے. اور باقی سب بےمانی ہے، باقی سب ٹائم پاس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لم یرا للمتحابین مثل النکاح. نکاح کی طرح دو محبت کرنے والوں کو اس کائنات نے دیکھا ہی نہیں. قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس رشتے کی حساسیت کو، وفاداری کو یوں بیان کرتا ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اے میرے بندوں، میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ میں نے اپنی مخلوقات میں، انسانوں میں، انسان کو، مرد کو اکیلا نہیں پیدا فرمایا بلکہ اس کے سکون کے لیے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے سکون حاصل کرے. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور دونوں کے درمیان ہم نے پیار و محبت جیسی چیز پیدا فرما دی ہے. اگر میں یوں کہوں، شادی اور نکاح کا مقصد گھروں کی آباد کاری ہے. شادی اور نکاح کا مقصد گھروں کی آباد کاری ہے. اس گھر کی چہار دیواری میں اگر آپ چند داریوں کا اہتمام کر لیں، دینداری لے آئیں، وفاداری لے آئیں، رازداری لے آئیں، پاسداری لے آئیں، امانت داری لے آئیں، اور تھوڑی سی ہوشیاری لے آئیں، تو آپ کے گھر کی دیواریں پائیدار ہو جائیں گی. ورنہ کسی نہ کسی دن، کبھی نہ کبھی یہ دیواریں مسمار ہو جائیں گی. مطلب یہ ہے اس رشتے کے کچھ تقاضے ہیں، اگر ان تقاضوں کو نہ پورا کیا گیا تو یہ کھوکھلا ہو جائے گا. محبت کی جگہ دشمنیاں جنم لے لے گی، پھر بیمار دلوں کا کوئی علاج نہیں ہوگا. دنیا میں بڑے شاعر آئے، بڑے ادیب آئے، بہت اس رشتے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن تمام شعراء کی غزلیں ایک طرف،
تمام ادبا کے کلام ایک طرف، قرآن کی آیت کا یہ ٹکڑا ایک طرف، سب پہ بھاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کے ایک ٹکڑا ہے، اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں تمہارا لباس ہیں، یہ شوہر تمہارا لباس ہیں۔ اس رشتے کو بیان کرنے کے لیے لباس کا لفظ اللہ نے اختیار کیا ہے۔ کیوں؟ اس کا آپ بیک گراؤنڈ اگر سمجھیں گے تو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، اس میں دراصل یہ بیان چل رہا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے۔ ملنے کا مطلب یہ ہے اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتے، گھر میں رہو، ساتھ میں رہو، سب کچھ چلے گا، لیکن رات میں تمہارے لیے جائز ہے۔ روزے کے دن میں یعنی فجر سے لے کے مغرب تک یہ حرام ہوگا، لیکن رات میں تمہارے لیے جائز ہے۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ روزے کا مطلب ہی تھا کہ 24 گھنٹے اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، رمضان کی راتوں میں تمہاری بیویاں تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی ان سے تم مل سکتے ہو۔ کیوں؟ اب آگے مفسرین کہتے ہیں اللہ نے ایک جملہ مستانفہ استعمال کیا ہے، یعنی دلیل دی ہے کہ کیوں تمہارے لیے حلال کیا جا رہا ہے۔ کہا اس لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کیونکہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے ایک انسان لباس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح سے یہ جوڑا ایسا پوتر جوڑا ہوتا ہے، ایسے ایموشن کے بندھن میں بندھا ہوا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ جس سماج کے اندر اس لباس کو مہنگا کر دیا جاتا ہے، اس سماج کے اندر ننگا پن عام ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہمارا سماج ننگے پن کو قبول نہیں کرتا، اسی طریقے سے اسلام ضرورت ہونے کے باوجود اس لباس کو زیب تن نہ کرنے والے شخص کو معیوب سمجھتا ہے۔ جس کو ضرورت ہو پھر بھی شادی نہ کرے، حالات صحیح ہو پھر بھی نہ کرے، تو ایسے ہی ہے جیسے وہ بے لباس ہو، ننگا ہو۔ اللہ نے اس جوڑے کو لباس کیوں کہا؟ لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم کیوں کپڑا پہنتے ہیں؟ قرآن نے 3 وجہیں بتائی ہیں۔ قرآن نے ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ انسان لباس اس لیے پہنتا ہے تاکہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو سکے۔ جسم کے کچھ ایسے حصے ہیں جو ہر کسی کو نہیں دکھا سکتے۔ ہم لباس اس لیے پہنتے ہیں کہ تاکہ ہماری شرمگاہ کی حفاظت ہو سکے، چھپ سکے۔ ہم اس لیے پہنتے ہیں کہ جسم کے اندر اگر کچھ عیب ہیں، کچھ بیماریاں ہیں، کپڑوں سے وہ بیماریاں بھی چھپ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے جب قرآن میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہہ دیا تو مطلب یہ ہو گیا کہ یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتے ہیں، دونوں ایک دوسروں کی کمیوں کی چھپاتی ہیں۔ وہاں رازداری کا ماحول بنا کے رکھنا ہوتا ہے۔ لباس کمیوں کی چھپاتا ہے، یہ رشتہ بھی کمیوں کو چھپاتا ہے۔ لباس سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور اس رشتے سے بھی انسان کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے، نظریں جھک جاتی ہیں، شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ لباس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ موسم گرما میں گرمی سے بچایا جا سکے، اس کے مطابق لباس پہنے۔ موسم سرما میں سردی سے انسان اپنے بدن کو بچا سکے، اس کے مطابق لباس پہنے۔ بارش کے موسم میں اس کے مطابق لباس پہنے۔ یعنی کہ گرمی سردی ہر طرح کے ماحول میں انسان کے بدن کو پروٹیکشن دینے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے لباس پہنا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا حساس ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر موڑ پر دونوں ایک دوسرے کے لیے کوچ بن جاتے ہیں، سرکشا کوچ ہوتے ہیں، حفاظتی چیز ہوتی ہیں۔ سردیوں میں بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ، گرمیوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ، بارش کے موسم میں اس کی بھیگی بھیگی بوندوں کے ساتھ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لباس کا ایک تیسرا مقصد ہے کہ انسان خوبصورت دکھنے لگے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس کا بھی تعلق لباس سے ہے۔ لباس کا مقصد یہ ہے کہ انسان خوبصورت دکھنے لگے، زینت ہماری بڑھ جائے، اس لیے ہم لباس پہنتے ہیں۔ اور یہ ہوتا بھی ہے، کپڑے کی ڈیزائن سے، کپڑے کی کوالٹی سے انسان کی خوبصورتی کم زیادہ ہونے لگتی ہے۔ جس طریقے سے لباس انسان کے بدن کو خوبصورت بناتا ہے، اسی طریقے سے یہ رشتہ میاں بیوی کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل دیتا ہے، جینے کا ایک مقصد دے دیتا ہے۔ اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔
بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ بیویاں تمہارا بستر ہیں اور تم اسی بستر کا لحاف ہو۔ بعض نے ترجمہ یوں کیا ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان اپنے لباس میں رہتا ہے، ہم لباس کے اندر ہیں، لباس ہمارے چاروں طرف ہے، ایک انسان کا بدن اس کے لباس میں رہتا ہے، لباس کے اندر رہتا ہے، یعنی کہ لباس انسان کا مسکن ہے، گھر ہے۔ اسی طرح سے شوہر اپنی بیوی کے لیے گھر ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے گھر ہے۔ بدن تو اس کا گھر ہے ہی، اس کی دل کی دنیا میں اس کا گھر بنا ہوا ہے، اس کے دلوں میں آماج گاہ اس نے بنائی ہوئی ہے، دونوں ایک دوسرے کے دلوں میں اپنا مسکن بنا کے رکھتے ہیں۔ ایک مفسر نے بڑی باریک بات ذکر کی، کہا جب اللہ کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو ایک پیغام یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ میاں بیوی جب اپنے خاص مرحلے میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، بے لباس ہوتے ہیں، اور جب یہ پاک رشتہ، ایموشن سے بھرا ہوا رشتہ اپنے خاص عمل کے وقت بے لباس ہوتا ہے، تب دونوں ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں۔ پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ انسان کی شرافت ہے کہ اپنے اس جائز اور حلال رشتے کے ذریعے سے اپنی جو خواہش پوری کرتا ہے اس کو بھی پردے میں کرتا ہے، لوگوں کی نظروں کے سامنے جانوروں کی طرح نہیں کرتا، ماں باپ سے چھپاتا ہے، گھر کے دیگر رشتہ داروں سے چھپاتا ہے، غرض یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں، تیسرا کوئی بیچ میں نہیں ہوتا۔ اور یہ بات سچ ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب النکاح حدیث نمبر 1487، آپ نے فرمایا ان من اشر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها۔ بدمعاش لوگوں میں وہ شخص آتا ہے، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن شریر لوگوں میں سے وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے اور بیوی اس کے ساتھ ہوتی ہے، پھر یہ صبح اٹھ کے اپنے دوستوں میں جا کر اپنے بیوی کے راز فاش کرتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کو غور کرنا چاہیے، لوگوں نے تو دوستی کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ کر ڈالی ہے کہ دوست کہتے ہی اسے ہیں جس سے ہر طرح کی باتیں شیئر کی جا سکے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو تو اپنی اس ڈیفینیشن سے اس کو نکال دو۔ اپنے بستر کی باتیں چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد، دوستوں سے بھی شیئر کرنا حرام ہے، کسی سے بھی بتانا جائز نہیں، اللہ کی بیماری ہو تو ڈاکٹر سے اجازت ہے بس، اس کے علاوہ آپ کسی کو نہ بتائیں۔ یہ رازداری ضروری ہے، ہو سکتا ہے کوئی عیب ہو، اچھی ہی ہو۔ آدمی جب اپنی بیوی کے حسن و جمال کو دوستوں سے بیان کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ سامنے والا بھی ایک مرد ہے، اس کے اندر بھی جذبات ہے، بغیر دیکھے دل مریض ہو سکتا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ کی نگاہ میں قیامت کے دن وہ شخص بہت شریر ہوگا، بڑا خطرناک بدماش ہوگا جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں خطبہ دے رہے تھے، یعنی اللہ کے نبی کی زندگی کا سب سے سپر ہٹ خطبہ، سب سے جامع خطبہ، یہ کہہ لیجئے کہ اس وقت کی دنیا کے سامنے اللہ کے نبی کا وہ یونیورسل خطبہ تھا، عالمی بیان تھا۔ اس عالمی بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کی اس جوڑے کو بیان کیا ہے، ان کے آپسی حقوق کو بیان کیا ہے۔ اس کی ایک جھلکی میں نے شروع میں آپ کو دی، آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، اے میری امت کے لوگوں، عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، کیونکہ تم نے اپنی ان عورتوں کو اپنے قبضے میں اپنی بیوی اس وقت بنایا ہے جب تم نے ان کو امان دیا ہے، اللہ کے امان کے ساتھ ان کو اپنی بیوی بنایا ہے، اللہ کے کلمے کے ساتھ ان کو تم نے اپنے لیے حلال کیا ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِنَّ فُرُوشَكُمْ، ان عورتوں پر ضروری ہے، ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ تمہارے بستروں کا حصے دار کسی اور مرد کو نہ بنایا کریں۔ فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اے میری امت کی عورتیں تم بھی سنو، اے میری امت کے مرد تم بھی سنو، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی امانت میں اس طرح کی خیانت کرنے لگے تو اے شوہرو، رحمت للعالمین تمہیں اجازت دیتا ہے، تم انہیں سمجھاؤ، بستر الگ کرو، نہ مانے تو انہیں تم ہاتھ بھی لگا سکتے ہو، مار بھی سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا اس طرح نہ مارنا جس طرح جانوروں کو، غلاموں کو مارا جاتا ہے۔ آپ نے پھر آگے ارشاد فرمایا
اور اے میری امت کے مردوں سنو جو اس بندھن سے بچ چکے ہو، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہارے لیے تمہارے اوپر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ اپنی بیویوں کا روزی روٹی، گھر مکان، کپڑا، سب چیزوں کا بندوبست کرو۔ اس عالمی خطبے میں بھی آپ نے یہ چیز بیان کی، وہاں بھی آپ نے اس کو چھوڑا نہیں، یعنی آپ بتا کے گئے یہ معمولی چیز نہیں ہے، شروعات شک سے ہوتی ہے اور پوری زندگی شوق ہو کے رہ جاتی ہے۔ شروعات ایک چھوٹے سے شک سے، ایک چھوٹی سی بحث سے ہوتی ہے، نتیجہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اس رشتے کی نزاکت کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اصول و ضوابط، سب سے زیادہ آیتیں اگر کسی رشتے کے بارے میں اتاری ہیں تو یہی رشتہ ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ پڑھیں، ایک ایک موڑ پر اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں، تمہیں کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اور حقیقت میں جو شخص اپنی بیوی کی نزاکت کو اٹھا لے جائے، اس کو ڈیل کر لے جائے، یقین مانو وہ لیڈر ہوتا ہے، یقین مانو وہ قائد ہوتا ہے، اس کے اندر قائدانہ صفات ہوتی ہیں، ہونی چاہیے، تبھی آدمی ڈیل کر سکتا ہے۔ ورنہ آج یہ بات تو مشہور ہے نا، ہر مرد اپنی بیوی کا غلام ہے، کیونکہ جو قائد نہیں ہوگا وہ غلام ضرور بن جائے گا۔ بننا تو ایک ضرور ہے آپ کو، یا تو اپنے اندر قائدانہ صفات لے آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر۔ ایک شخص 11 بیویوں کو ڈیل کر رہا ہے، کوئی ناراض نہیں۔ بعض علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے میرے نبی تھے، ان کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ اتنی بیویاں ہونے کے بعد کسی بیوی نے ایک بھی عیب نہیں بیان کیا اور کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ اور یہ ان کی مردانگی اور ان کے بڑے شخص ہونے، اعلیٰ ظرف ہونے اور ایک نبی ہونے کی دلیل ہے۔ ایک کامن آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک بیوی کی نگاہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اتنی ساری بیویاں، کسی نے کوئی عیب نہیں دیکھا، کسی نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پکڑا، کسی نے کبھی کوئی وعدہ خلافی کرتے ہوئے نہیں پکڑا۔ ماننا پڑے گا آدمی سچا تھا۔ باہر کی زندگی جیسے تھی اس سے کہیں زیادہ اندر کی زندگی نرالی تھی، پیاری تھی۔ اس لیے آپ کہا کرتے تھے تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ ہمارا مزاج کبھی کبھار الگ ہوتا ہے، ہم باہر سافٹ ہوتے ہیں، گھر جا کر شیر بن جاتے ہیں۔ شیر آپ کو باہر بننا ہے، اندر نہیں، کیونکہ اندر آپ کے چڑیا گھر میں صنف نازک ہے، بچے ہیں، وہاں آپ کا شیر بننا آپ کے خاندان کو برباد کر دے گا، بچوں کی تربیت کو اثر انداز کر دے گا۔ وہاں شیر نہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھتے تھے، کیا اعلیٰ کردار تھا۔ بچوں سے خود بڑھ کے سلام کرتے تھے، کیا اعلیٰ کردار تھا۔ بیویوں کے کام میں خود ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ اتنا بڑا لیڈر اور یہ کام کر رہا ہے۔ محبت جتلانے کی بات آتی تھی، ایک گلاس دودھ پیش کیا جائے، بیوی نے دودھ پیش کیا، نبی کریم نے فرمایا پہلے تم پیو۔ جہاں سے بیوی نے اپنے لب لگا کے، اپنے ہونٹ لگا کے دودھ پیے، نبی کریم نے اپنے لب مبارک کو بھی پیالے کی اسی جگہ پہ لگایا۔ یہ انتہائی نرالا انداز ہے بیویوں کے دل جیتنے کا۔ نبی کی زندگی میں کیا نہیں موجود، یہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن الحمدللہ کسی طرح کی کوئی بے حیائی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی بے شرمی نہیں ہے۔ آپ دھڑلے سے خود پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، سکھائیے نبی کی بیویاں کیسے رہتی تھی ساتھ میں، نبی کریم خود کیسے اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ رشتہ حقوق لینے کا نام نہیں ہے، حقوق دینے کا نام ہے۔ جب تک یہ جذبات نہیں ہوں گے، صبح جھگڑے ہوں گے، شام کو پھر ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ صبح والا جھگڑا کل تک چلے گا، شام کو پھر ہوں گے، شام کو ہوں گے، صبح پھر ہوں گے۔ اس کو ختم کرنا ہے تو دل کے اندر یہ جذبات لائیں کہ میرے اوپر جو ذمہ داری ہے میں وہ ادا کروں گا۔ اگلا نہیں کر رہا ہے اسے میں سمجھاؤں گا، اسٹیپ بتائے گئے سمجھاؤ۔ نہیں مان رہی ہے بستر الگ کر دو، نہیں مان رہی ہے ہلکی پھلکی ڈانٹ پھٹکار لگا دو، نہیں مان رہی ہے وکیلوں کو بلا لو، اس کے حاکم کو بلا لو، اس کے ذمہ دار گارجین کو بلا لو، اس سے سمجھانے کی کوشش کرو۔ اس سے بھی نہیں مان رہی ہے، راستے ہیں کھلے ہوئے، طلاق بھی ہو سکتی ہے۔ بیوی اگر پھنس گئی ہے وہ کھلا بھی لے سکتی ہے۔ سنن نبی داؤد کتاب النکاح 2142، معاویہ ابن حیدہ القشیری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما حق زوجت احدنا علیہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے جو لوگ شوہر ہیں، ایک شوہر کو کیا کرنا چاہیے اپنی بیوی کے تئیں، اس کے اوپر کیا کیا واجبات ہیں، کیا اس کی ذمہ داری ہے۔ سوال میں بھی ایک پیغام ہے، پوچھنے والا خود شوہر ہے، یہ پوچھ رہا ہے بندہ
کہ میں کیا کروں اپنی بیوی کے لیے جو میرے لیے ضروری ہے. یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ میری بیوی میرے لیے کیا کرے. آپ سوال پہ غور کریں. آج ہم وہ فتوے پوچھتے ہیں, وہ سوال پوچھتے ہیں جس کا جواب دوسرے کو پھنسا رہا ہو, جس میں ہم خود پھنس رہے ہوں وہ ہم کبھی نہیں پوچھتے, کبھی نہیں پوچھتے. سوال ہو رہا ہے اللہ کے نبی بتائیے شوہروں پر بیویوں کے تئیں کیا حقوق ہیں. آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت, جب کھاؤ کھلاؤ, جو کھاؤ کھلاؤ. وان تکسوها اذا اکتسیت, جو پہنو پہناؤ, جب پہنو پہناؤ. ولا تضرب الوجه, ضرورت پڑ سکتی ہے ڈانٹنے کی, ضرورت پڑ سکتی ہے سمجھانے کی, راہ راست پر لانے کی, چہرے پہ نہ مارنا. ولا تضرب الوجه, چہرے پہ نہ مارنا. ولا تقبح, لعنت ملامت مت کرنا, گالیاں نہ دینا, بدتمیزی نہ کرنا. مارنے کی باری آ جائے تو دشمن نہ سمجھ لینا. ولا تہجرها الا فی البیت, ناراضگی ہوگی, ہو جاتی ہے, ہاتھ پکڑ کے گھر کی چہار دیواری کے باہر روڈ پہ نہ لا کے کھڑا کرنا. کبھی اسے گھر کی چہار دیواری سے غصے میں باہر نہ بھگانا. ولا تہجرها الا فی البیت, ناراضگی ہو جائے گی, اظہار کے لیے گھر ہی میں رکھنا, لیکن الگ رکھنا. کمرے بدل لو, بستر بدل لو, جگہیں بدل لو, کلام بدل لو. اور اللہ کی قسم ہے ایک عورت کے لیے, ایک حساس بیوی کے لیے, زندہ دل رکھنے والی بیوی کے لیے اس سے بڑی سزا کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ اس کے شوہر نے اس سے بولنا بند کر دیا ہو. انتہائی زیادہ بڑی سزا ہے. جو عورتیں اپنے شوہروں کے لیے وفادار ہوتی ہیں, جن کے دل میں صرف اپنے شوہر کے تئیں جذبات ہوتے ہیں, وہ اس درد کو بخوبی سمجھتی ہیں. اور یہ درد ہر طرح کی عورت کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے کافی ہوتا ہے. ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, سنن نسائی کتاب النکاح 3231, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای النساء خیر, اے اللہ کے نبی کون سی عورتیں اچھی ہوتی ہیں, کون سی بیویاں اچھی ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر, اس کا محبوب اس کی طرف نظریں اٹھائے تو خوش ہو جائے. اس نے بناؤ سنگار کیا ہو تو اپنے محبوب کے لیے, اپنے شوہر کے لیے. اس کے اخلاق ایسے ہوں کہ اپنے کردار سے شوہر کے دل کو جیت لے. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ, اور جب وہ کوئی حکم دے تو بغیر قیل و قال کے, بغیر کسی بحث کے فرما برداری کر جائے, کام کو بجا لائے. وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ, اور اچھی عورت وہ ہے, اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی مخالفت کبھی بھی اپنے بارے میں نہ کرے. یعنی دنیا کا کوئی بھی غیرت مند شوہر نہیں ہے ایسا جو اپنی بیوی کی بدکرداری کو پسند کرتا ہو یا خاموش رہتا ہو. وہ ہر چیز برداشت کر لے گا, نافرمانی برداشت کر لے گا, ناجائز خرچے برداشت کر لے گا, لیکن بیوی کی بے راہ روی, اس کی کجروی اور اپنی محبت میں شراکت کبھی نہیں برداشت کرے گا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رشتے میں امانت داری ہونی چاہیے. کہا کبھی بھی اپنے اس شوہر کی جو امانت ہے وہ اس امانت میں خیانت نہ کرے, خود کو کسی اور کے حوالے نہ کرے. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور اس کی محبت میں حصے دار بنے. اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اچھی عورت وہ ہے جو اس کا خیال کرتی ہو. ترقی یافتہ دور ہے. آج کل ایسے شوہروں کو عورتیں کوستی ہیں جو اجازت نہیں دیتا جو اپنے کزن سے تم بات کر لو. اگر شوہر غیرت سے منع کرے کہ تم اپنے خالہ زاد بھائی سے نہیں بات کر سکتی, تم اپنے چچا زاد بھائی سے نہیں بات کر سکتی, اپنے ماموں جاد بھائی سے نہیں بات کر سکتی, بیچارے اس شوہر کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے. پرانی سوچ, یہ سوچ, بدھا ہوا آدمی, تنگ ذہن آدمی, اس طرح کے جملے اسے کسے جانے. میری ماں اور بہنوں, عورتوں, یہ اس کی محبت ہے, یہ اس کی تنگ نظری نہیں ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کی محبت بٹے, وہ نہیں چاہتا کہ کوئی مسکرا کے اس کی بیوی سے بات کرے. یہ اس کی محبت ہے, اس کی تنگ نظری پہ اس کو نہ محمول کرو. اسلام نے تو حرام دیا کہ وہ رشتہ ماموں کا لڑکا جو ہے وہ آپ کا بھائی ماموں کے ذریعے سے ہے, لیکن اس سے رشتہ تو ہو سکتا ہے نا. وہ غیر محرم ہوا,
چچا کا لڑکا غیر محرم ہوا، پھوپھی لڑکا غیر محرم ہوا، کس رشتے کی بنیاد پر وہ عورتیں اپنے شوہروں کے دلوں پہ چھریاں چلا رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو میرا کزن ہے، اس سے بات کر لیا تو کیا ہوا، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے۔ یہی لوگ ایک دن اسی گھر کے اندر سیندھ لگا دیتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے عورتوں کو سمجھداری اختیار کرنی چاہیے۔ کہا اسلام نے وَلَا تُخَالِفُوا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا، خود کو ایسی جگہ پہ نہ رکھے جس سے شوہر کو نفرت ہے، شوہر کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی مال کو کبھی ایسی جگہوں پہ نہ خرچ کیا کرے جہاں شوہر نہیں چاہتا ہے۔ مال اس کا ہے، تمہیں ذمہ دار بنا دیا، تمہارے حوالے کر دیا، حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے بغیر اجازت کے کچھ خرچ کرے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا الطَّعَامُ، کھانا بھی؟ آپ نے فرمایا اس سے بہترین مال کیا ہوتا ہے، کھانے سے زیادہ قیمتی مال کیا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ کھانا بھی شوہر کی اجازت سے ہی کہیں فارورڈ کرے۔ شوہر اگر کامن اجازت دے رکھا ہے کہ تم جیسا چاہو جہاں چاہو خرچ کر سکتے ہو، ہمیں کوئی دقت نہیں، تو بات الگ ہے۔ لیکن اگر شوہر اس مزاج کا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی 10 روپے بھی کہیں خرچ کرے اور مجھے نہ بتائے، تو عورتوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور حقیقت میں یہ وہ باریک باتیں ہیں جو اس رشتے کی جان ہیں۔ یہ رشتہ اگر ایک بدن ہے تو اس کی یہ باریک نسیں ہیں جس میں خون دوڑتا ہے، یہ کاٹ دی جائیں تو رشتے کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہ ایک امانت ہے جس کی پاسداری بہت ضروری ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ آپ کبھی اندازہ کریں اسلام نے جو قانون بتائے ہیں، غیر شادی شدہ کنوارا شخص اگر زنا کا جرم کرے، اسلامی قانون کے تحت اسلامی بادشاہ کوڑے لگائے گا، 100 کوڑے، 1 سال کے لیے شہر سے بھگا دیا جائے گا۔ یہ قانون ہے۔ لیکن وہی جرم اگر کوئی شادی کے بعد کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اسلام کہتا ہے کہ وہ زمین پر رہنے کے لائق نہیں ہے، گردن مار دی جائے، پتھروں سے رجم کر دیا جائے۔ کبھی یہ معاملہ سمجھا کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ کوئی بھی بیوی جرأت کبھی نہ کرے کہ اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرے، اور کوئی بھی شوہر کبھی یہ جرأت نہ کر سکے کہ اپنی بیوی کی امانت میں خیانت کرے۔ تمہارا دل بڑا ہے، جیب اجازت دیتی ہے، جذبات اجازت دیتے ہیں، دوسری کرو، تیسری کرو، چوتھی کرو، منہ مارنے کی کوشش نہ کرو۔ قانون ایسے نہیں سخت بنائے گئے، ماحول پورا صحیح رکھنا چاہتا ہے اسلام معاشرے میں پاکیزگی رکھنا چاہتا ہے۔ پاکیزگی رکھنے کے لیے، ماحول کو صحیح سنتلن میں لانے کے لیے کبھی کبھی سخت قدم اٹھانے پڑتے ہیں، انہی میں سے ایک یہ ہے۔ آخری حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب صفت القیامہ والجنہ والنار، حدیث نمبر 2183، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ یہ رشتہ ایک گھر ہے، اس گھر کو بچانے کے لیے کچھ ہوشیاری بھی ہونی چاہیے۔ وہ ہوشیاری والی بات بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس اپنا تخت پانی کے اوپر بچھاتا ہے، رکھتا ہے، اور خود اس پہ براجمان ہوتا بیٹھتا ہے، اور پھر اپنے عوام کو، شیطانوں کو زمین پر بھیجتا ہے، جاؤ لوگوں کو بہکاؤ، لوگوں کو راستے سے گمراہ کرو۔ یہ کس لیے بتایا جا رہا ہے؟ ہم ہوشیار ہو جائیں، دشمن گلی گلی میں ہے، دشمن آپ کے بستر تک پہنچا ہوا ہے، دشمن آپ کے جذبات اور ایموشن میں گھسنا چاہتا ہے، آپ کو بکھیرنا چاہتا ہے، آپ کو ناکام عاشق بنانا چاہتا ہے، ناکام شوہر بنانا چاہتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ابلیس بیٹھا تخت پہ، اپنی رعایا کو، اپنے شیطانوں کو، چیلوں کو زمین پر بھیج دیتا ہے۔ شام کو حاضری ہوتی ہے، رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شیطانچہ آتا ہے اور ابلیس کے سامنے کہتا ہے صنعت کذا و کذا، فعلت کذا و کذا، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ فلاں کو ایسے کروا دیا، یہ گناہ کروا دیا، یہ جھگڑے کروا دیے۔ ابلیس کہتا ما صنعت ھذا، تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ ذکر کے لائق کام نہیں کیا، کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اتنے میں ایک آتا ہے شیطان اور کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امراتی، میں تو ایک گھر میں گھس گیا، میں تو ایک جوڑے میں گھس گیا، میں اس جگہ پہ گھس گیا جس کو قرآن نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہا ہے، اس کپڑے کے، اس لباس کے درمیان گھس گیا، اور اس وقت تک وہاں سے نہیں آیا جب تک کہ لباس کو پھاڑ کے نہ رکھ دیا، جب تک کہ اس رشتے کو توڑ نہ دیا، جب تک کہ طلاق نہ کروا دی، جب تک کہ دونوں میں جدائی نہ کروا دی۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ابلیس خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے نعم انتا، تو نے سب سے اچھا کام کیا ہے، فیلتزمہ، اٹھ کر اسے گلے بھی لگاتا ہے۔ دشمن آپ کے گھر کو توڑ کر خوش ہو رہا ہے اور آپ ہیں کہ ہوشیار ہی نہیں۔ دشمن کی چالوں کو سمجھیں، یہ ہوشیاری ضروری ہے، ورنہ آپ کا رشتہ بہت کم لمحے میں
اپنا نور کھو دے گا، اپنا سکون کھو دے گا۔ اطمینان، سکون کے لیے رشتہ بنایا گیا ہے، انسان کا ذہن سنتولن میں رہے، انسان کا اپنا دل دماغ ٹھکانے سے رہے، زندگی جینے کا اسے مزہ ملے، وہ چیز باقی رکھنی ہے تو ان چیزوں کو آپ اپنے سامنے رکھیں۔ یہ رشتے کی سلسلے میں سے 5واں رشتہ تھا میاں بیوی کا جو ہم نے بیان کیا ہے۔ اب انشاءاللہ اسی پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے رشتوں کو مضبوطی عطا فرمائے، الہ العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ کر اور افہام و تفہیم کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔